بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل کھاڑیاں گزٹ میں ہوں گل بخشال میں۔ قومی منظر میں آج کے کالم کا عنوان ہے ٹرمپ ہمارا ابا لگتا ہے۔ ناظرین، امریکہ میں انتخابات ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار انتخاب جیت کر امریکہ کے صدر بن گئے۔ صدارتی انتخابات سے قبل عمران خان کے شہدائی اس خوش فہمی میں تھے اور ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ انتخاب جیت کر امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں تو عمران خان اڈیالہ جیل سے رہا ہو جائیں گے، جبکہ فارم 47 کے حکمران اور اس کے درباری لفافی پریشان تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کا یار غار ہے، اگر وہ انتخاب جیت جاتا ہے تو ہماری غیر آئینی حکمرانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ انتخاب جیت گئے ہیں اور تحریک انصاف کے شہدائی بنگڑے ڈال رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں عمران خان کی رہائی کے ڈھول بجنے لگے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت، کپتان کی رہائی قومی سیاست کا موضوع بن گئی ہے۔ چینل کو لائک کروانے کے لٹیرے بہت کچھ لکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے خط لکھا، عالمی عدالت میں خان کا کیس اوپن، رہائی کنفرم، اڈیالہ جیل میں خان سے بڑوں کی ملاقات، ڈیل دینے والے اب ترلوں پہ اتر آئے، ساری جنگیں ختم، سیاسی قیدیوں کی رہائی وغیرہ وغیرہ۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان سے اخباری نمائندے نے سوال کیا، ٹرمپ کی کامیابی کے بعد کیا عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ تو محترمہ علیمہ خان نے جواب میں کہا، کیوں، ٹرمپ ہمارے ابا لگتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے پہلے کالے صدر باراک اوباما کی جیت کے وقت میں امریکہ میں تھا جب پاکستان میں ازلی مغربی درباریوں نے باراک اوباما کو سید باراک حسین و اوباما لکھنا شروع کیا۔ میں نے باراک اوباما کے غلامی سے سلامی تک کے پہلے قومی خطاب کا منظوم اردو ترجمہ تبدیلی کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا تھا۔ منتخب صدر باراک اوباما اور پہلی کالی خاتون اول مشرل اوباما اور منتخب نمائندوں اور گورنر کو رجسٹرڈ ڈاک سے وہ کتاب ارسال کر دی تھی۔ باراک اوباما، خاتون اول اور امریکہ کی پہچان شخصیات کے شکریہ کے جوابی خطوط میری ادبی لائبریری میں آج بھی محفوظ ہے۔ منظوم تصنیف تبدیلی میں قلب بینا کی ضرورت ہے کے عنوان سے لکھے ہوئے دیباچہ میں لکھا تھا، کسی کو کوئی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ باراک اوباما نہ تو مسلمان ہیں اور نہ ہی پاکستان کے ماما لگتے ہیں۔ وہ امریکہ کے پہلے کالے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اسے امریکی روایات کے مطابق امریکی مفادات عزیز ہیں۔ امریکہ میں تخت صدارت پر صرف چہرہ بدلا ہے، نظام اور خارجہ پالیسی نہ پہلے کبھی بدلی ہے اور نہ اب بدلے گی۔ آج بھی وہی صورتحال ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صدر کی کرسی پر بیٹھنے والا ٹرمپ پہلے امریکن ہے۔ سب کچھ سے پہلے اسے امریکہ کے مفادات عزیز ہے۔ وہ پاکستان سے اپنے تعلقات میں وہی پالیسی رکھے گا جو مسلمان ممالک کے خلاف امریکہ کی پالیسی ہے۔ امریکی صدر کسی ملک کی کسی شخصیت سے محبت نہیں کرتے، وہ حکمران جماعت سے اپنی قومی پالیسی کے تحت رابطے میں رہتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک تحریک انصاف کی خوش فہمی ہے تو شاید وہ امریکہ کے لیے عمران خان کے الفاظ ایبسلیوٹلی ناٹ بھول گئے ہیں۔ یہی وہ الفاظ تھے جو رجیم چینج کی صورت میں ظاہر ہوئے، اور اسی جرم میں عمران خان آج اڈیالہ جیل میں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو کیسے گلے لگا سکتے ہیں کہ وہ آج بھی انہی الفاظ کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اسے جھکانے کے لیے جھکانے والوں نے کیا کیا حربیں استعمال نہیں کی؟ کیا ٹرمپ نہیں جانتا کہ عمران خان کس قدر طاقتور آدمی ہے؟ اس کی طاقت ظاہر کرنے کے لیے رجیم چینج نے آئین بدلا، 63A بدلا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بدلا،
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के आंखों पर काली पट्टी बांध दी, तादाद बढ़ाई, इख्तियारात घटाए, बिना किसी जुर्म के इमरान खान के बंदे उठाए। वो आज भी कह रहा है मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ECL में डाल दो, मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान में मरूंगा, पाकिस्तान में दफन होऊंगा, मैं झुका हूं और न झुकूंगा। वो आज भी कहते हैं गुलामी की जिंदगी से मौत बेहतर है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का कॉलम। जिंदगी ने साथ दिया तो बरकी राब्ते में फिर मुलाकात होगी। जाते जाते दरख्वास्त ज़रूर करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल की घंटी ज़रूर बजाएं। अल्लाह हम सब के पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।